اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خلیجی ممالک میں امریکہ کی بیشتر تنصیبات ایران کے نشانے پر ایرانی فوج کے مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملے جاری 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی فوج نے بتایا کہ ہلاک اور زخمی امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 650 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب نے بحرہ ہند میں 650 کلومیٹر دور ایندھن بھرنے والے امریکی جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹائم دیا ہے بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب نے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے 7 نیوز کو وقت دیا۔ سر کیا کہیں گے، ایران نے امریکی تنصیبات پر حملہ کیا ہے؟ جی، تو ان کے اوپر جب حملہ ہو تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی تو پھر کاؤنٹر جواب تو یہ دینا ہے، بالکل، کیونکہ جنگ جو ہے ایران نے شروع نہیں کی۔ اگر آپ پوری اس کارروائی کو آپ یہ دیکھیں تو مذاکرات شروع تھے، اور جو آخری جو مذاکرات جب ہو رہے تھے تو اس وقت تو ایران نے ہر چیز یہ مان لی تھی، اور جو ان کے نیوکلیر کا جو مین مسئلہ تھا وہ 0 لیول تک یہ انہوں نے اگری کر لیا تھا، جبکہ یہ کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا تھا، اور وہ ہوا بھی 1-2 دن کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی یہ مان دی گئی تھی۔ تو اس کے بعد تو جنگ چھیڑنا اور پھر اس بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے وہ میزائل اور ڈرون وغیرہ جو ہے وہ داغے گئے، اور پھر ان کی ٹاپ سول لیڈرشپ اور آرمی کی لیڈرشپ کو جس طریقے سے انہوں نے شہید کیا، تو پھر کیا چارہ رہ جاتا تھا ایران کو؟ اور ایران نے تو یہ بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو پھر ہم اس کا سخت جواب دیں گے، رائٹ آف سیلف ڈیفینس جو ہے وہ ہمارا ہے، وہ اس کا ہم استعمال کریں گے، اور نہ یہ کہ ہم اسرائیل کو ٹارگٹ کریں گے، بلکہ امریکہ، چونکہ امریکہ تو بہت دور ہے، وہاں تک تو ان کے پاس ایسی میزائل نہیں ہے جس سے کہ وہ ان کو ڈائریکٹ مار سکیں۔ تو انہوں نے کہا جتنی بھی ان کی یہاں پر تنصیبات ہیں، فیسلٹیز ہیں، جو ان کے امریکن خود یہاں پر یہ رہ رہے ہیں، جو بیڑا جو آیا ہوا ہے پرشین گلف میں، ان سب پہ جو ہے ہمارے یہ، تو وہ جیسا انہوں نے کہا وہی کام وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو اب اعتراض تو یہی ہو رہا ہے نا کہ جی وہ جو ہے یہ مسلمان ملکوں کے اوپر جو ہے عرب ممالک جو ہیں ان پہ حملہ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ماں سوائے چند ایک ٹارگیٹس ہیں، وہ بھی جو ہے آئل ریفائنریز اور اس طرح کے ہوٹل جی جہاں جو ہے وہ امریکن جی وہاں پر ٹھہرتے ہیں زیادہ تر، ان کو یہ ٹارگٹ کیا ہے۔ ادروائز انہوں نے ان کے جو بیسز ہیں ان پہ یہ حملے کیے ہیں، اور پھر جو بیڑا ہے اور جو وارشپس ہے ان کے اوپر جو ہے نا میزائل اور ڈرون کے یہ مارے ہیں۔ تو وہ اس لحاظ سے اب کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر یہ خلیجی ممالک جو ہے وہ جو اعتراض کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کا بھی وہ حق بنتا ہے، وہ اعتراض ضرور کریں، کنڈیم بھی وہ یہ ضرور کریں، اور پاکستان میں بھی جو ہے اس کو کوئی وہ سراہا نہیں ہے اس بات کو، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان ملک کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، لیکن اب وہ ان کی تو یہ مجبوری ہے۔ ان کی کیا مجبوری ہے کہ یہ جو میزائل اسرائیل پہ جو مارتے ہیں تو ان کی انٹرسیپشن راستے میں ہی کہاں ہو رہی ہے؟ انہی ممالک میں ہو رہی ہے جہاں پر ان کی جو اڈے ہیں، وہاں سے ان کے راستے میں ہی ڈرون اور میزائل جو ہے زیادہ تر وہ گرا دیے جاتے ہیں، اور بہت کم جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ یہ گرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تو انہوں نے یہ کرنا ہے۔ اگر یہ یہاں پر ان کو تہس نہس کر رہے ہیں، اور تو وہ بھی پھر بدلے کا حق تو یہ رکھتے ہیں، اور خاص کر جب کہ ان کا جو سپریم ریلیجس لیڈر ہے اس کو انہوں نے شہید کر دیا، تو وہ انہوں نے صاف الفاظ میں پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا کوئی ہوا تو وہ ہماری ریڈ لائن ہوگی، تو پھر تو یہ ان کے لیے گلوبل جہاد ہوگا، جو نہ یہ کہ صرف خلیج میں، پوری دنیا میں جہاں بھی ان کو امریکن ٹارگٹ ملے وہ اور یہ اسرائیلی ٹارگٹ ملے، وہ ان کو ان پہ حملے وہ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ ایک بڑی میچور سینئر لیڈرشپ تھی جو کہ کچھ شاید سن بھی لیتی، کچھ گنجائش بھی کر لیتی، تو اب تو وہ ایک بڑی جونیئر لیول کے اوپر لیڈرشپ یہ آ گئی ہے، اور سارا سلسلہ اب ڈیسینٹرلائز ہو گیا ہوا ہے۔
تو اب ان کو کون کہے گا اور ان کو کون روکے گا اور کس کے ساتھ بات چیت یہ کریں گے، یہ بہت اب سلسلہ جو ہے وہ خطرناک اور مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ دونوں طرف جو ہے ابھی تک اسی طرح جو ہے نا غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ایسا کریں گے کہ وہ آپ کو یاد کریں گے، اور انہوں نے بھی یہ بھی اسی طرح کی یہ بات کر رہے ہیں. تو لفظی جنگ بھی ہو رہی ہے اور حقیقتاً ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا اس وقت تک جو ہے میزائل اور ڈرون کے حملے اور ایئر اسٹرائک جو ہے وہ جاری ہیں، جو کہ بڑے افسوسناک ہے. بریگیڈیئر صاحب، اسرائیل جس طرح آپ نے کہا کہ اسرائیل نے یہ جنگ شروع کی تھی، ایران نے نہیں، اب اسرائیل نے لبنان کے مقامات پر حملے کیے، کیا یہ جنگ گریٹر اسرائیل کی طرف تو نہیں جا رہی جس طرح ان کا خواب ہے؟ نہیں، جا کیا رہی ہے، اس میں تو کوئی اب تک کی شبھی بات رہی نہیں ہے جی. یہ 1982 میں یہ آڈیو ان کا ایک تھا جیو، اس نے یہ دوبارہ جو اس کسی زمانے میں 1897 میں بات ہوئی تھی تو اس نے اس چیز کو یہ اٹھایا تھا. اس کے بعد سے جو ہے گاہے بگاہے تو یہ بات ہوتی رہی، لیکن جو جتنے بھی وہاں خلیجی ممالک ہیں وغیرہ وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے، کہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید ایک کسی طرح کے خیال ہے، ڈھکوسلا ہے، حقیقت نہیں ہے. اور وہ اس کے ساتھ اسی طرح دوستی اور تینگیں بڑھاتے رہے اور یہاں تک کہ ابراہم اکارڈ بھی یہ سائن کر لیا. لیکن اب تو ہر چیز کھل کے آ گئی ہے، نقشے بھی یہ بن گئے ہیں، کتنے لیڈرز نے بیانات بھی دے دیے ہیں. جو امریکن امبیسڈر جو اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی یہ ایک عجیب سا یہ بیان دے دیا کہ ان کا حق ہے کہ یہ تمام علاقے جو ہیں جو گریٹر اسرائیل کے جو کہ نائل سے لے کے یوفریٹس تک یہ پھیلے ہوئے ہیں وہ ان کے ہے. یہ ببلکل لحاظ سے جو ہے وہ ان کا یہ حق بنتا ہے. تو اس میں تو یہ سارے ملک یہ آ جاتے ہیں. تو وہ اس خواب کو اب پورا کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ 9/11 کے بعد بھی یہ شروع ہوا اور اس سے پہلے جو یہ جنگیں ہوئیں عرب اسرائیل کی 56 سے لے کے 67 اور 73، جس میں کہ یہ ایک بہت بڑا طاقتور ملک اس کو یہ بنا دیا اور 10 سارے ملکوں کو مغلوب کر دیا. اور ایجپٹ جو سب سے بڑا عرب ملک تھا اور طاقتور تھا اس کے ساتھ پیس ٹریٹی ہو گئی. تو پھر 9/11 کے بعد یکے بعد دیگرے جو ہے انہوں نے 7 ملک نام لیے تھے کہ جی یہ ملک ہے جس کو ہم نے ایک ایک کر کے جو ہے نا ڈسٹرائے کر کے اور اس کو نیوکلرائز کرنا ہے اور ڈیوائڈ کرنا ہے. تو وہ اسی طریقے سے وہ چلے اور وہ انہوں نے ابھی 6 ملک تو یہ ڈسٹرائے کر دیے ہوئے تھے. اب یہ غزہ اور ویسٹ بینک تو انہوں نے تقریباً قبضہ ہی کر لیا ہوا ہے ملیٹریلی. 53% جو ہے غزہ ان کی قبضے میں ہے اور ویسٹ بینک پہ سیٹلمنٹ ساری ان کی ہے اور ان کے پاس تو بہت تھوڑا یہ علاقہ رہ گیا ہے. تو اس کے بعد تو پھر ایک ہی ان کے پاس ایک آبسٹیکل آتا ہے سب سے بڑا، وہ ہے ایران. تو ایران نے اپنی بچت کے لیے اور ایک حکمت عملی کے طور پہ اپنا ایک ڈیفینسو پیریمیٹر یہ بنایا تھا جو کہ لبنان سے اسٹریچ کرتا ہوا سیریا اور یمن تک کیا جاتا تھا. پھر ادھر جو ہے عراق بھی اس میں یہ شامل ہوا. تو وہ بھی انہوں نے غزہ کی جنگ کے بہانے جو ہے ایک ایک کر کے ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے مجروح یہ کر دیا. اور پھر ان میں اتنی ہمت ہوئی کہ جی اب چونکہ ان کا یہ پیریمیٹر سیکورٹی ہم نے تقریباً توڑ دیا ہے تو پہلے 12 دن کی جنگ بھی لڑی گئی اور اس کے بعد جو ہے نا اب دوبارہ انہوں نے اسی طریقے سے بھرپور کیا ہے. اور ان کی اب جو ڈیمانڈ پہلے صرف نیوکلیر کے اوپر تھی اب وہ اس سے بڑھ کر جو ہے انہوں نے ساتھ میزائل کو بھی کہا کہ جی ہمیں سب سے زیادہ خطرہ تو بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے قیمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ.